السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 28 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو سابقہ آیت میں بات ہوئی کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو ایک واقعہ مشہور تھا جس کا کہ جیوز نے اپنی کتابوں میں، یعنی وہ جو تورات کا جو نسخہ تھا انہوں نے مرتب کیا تھا، اس کے اندر بھی وہ واقعہ انہوں نے درج کیا کہ دو بھائیوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی اور دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات ہو رہی تھی۔ تو اسی واقعے کے اوپر مزید آگے بات ہو رہی ہے۔ ان دونوں کی وہ جو آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا، قرآن کریم مزید اس کو آگے ایلیبوریٹ کرتا ہے۔ تو آیت نمبر ہے سورہ المائدہ کی 28۔ تو اس کے الفاظ ہیں: لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ۔ پہلے نے کہا، یہ پہلا کون ہے جس کی ان کے عقیدے کے مطابق قربانی قبول ہو گئی تھی؟ تو پہلے نے کہا کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ اٹھائے گا، یعنی قتل کرنے کی غرض سے۔ پچھلی آیت میں آیا ہے نا کہ ان کے عقیدے کے مطابق پہلے کی قربانی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب دوسرا جو تھا وہ حسد کی آگ میں جل اٹھا اور اس نے پہلے کو دھمکی دی قتل کرنے کی، ارادہ کیا کہ وہ اسے قتل کرے گا، اور اس نے اپنی زبان سے بتایا بھی کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اب پہلے نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے کہ پہلے نے کہا کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ اٹھائے گا، یعنی قتل کرنے کی غرض سے میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا۔ آگے قرآن کریم خود واضح کر رہا ہے کہ یہ جو ہاتھ اٹھانا کس مقصد کے تحت ہے۔ یہ کہتے ہیں نا قرآن تفصیل نہیں دیتا، قرآن اپنی ہر بات کو واضح کرتا ہے، کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہوتی۔ ایک بات کہتا ہے، آگے پھر اس کو پورا کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ لِتَقْتُلَنِی، تاکہ تو مجھے قتل کرے۔ پہلے نے کہا کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ اٹھائے گا، کس مقصد کے لیے؟ لِتَقْتُلَنِی، تاکہ تو مجھے قتل کرے۔ یہ تھا اس کا مقصد جو اس نے خود بول کے اس کو کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، قتل کر دوں گا تجھے۔ تو اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ ما انا بباسطی یدی الیک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائے گا اور مجھے قتل کرے گا، لیکن یہ جو جرم ہے قتل کرنے کا میں نہیں کروں گا۔ یہ تم کر رہے ہو، تم اس چیز کا ارادہ کر رہے ہو، میں نہیں کروں گا۔ تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ میں یہ جو قتل کا جو جرم ہے اس کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی وہ ان کے عقیدے کے مطابق قربانی قبول ہو گئی تھی، وہ کہہ رہا ہے۔ جس کو دھمکی دی گئی تھی قتل کرنے کی، وہ کہہ رہا ہے۔ تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا، کس مقصد کے لیے؟ آگے خود بتا رہا ہے، لِأَقْتُلَکَ، تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ اس نیت سے میں تم پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ اس کے ذہن میں کیا تھی جس کی وجہ سے وہ ہاتھ اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھاؤں گا؟ بھلے تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، لیکن میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ آگے اس نے وہ ریزن بتائی۔ وہ ریزن کیا تھی جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں یہ کام، یہ قتل کرنے کا جرم نہیں کروں گا؟ الفاظ ہیں، انی اخاف اللہ،
کیونکہ بلا شبہ میں اللہ کے قانون مکافات سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کے قانون مکافات سے ڈرنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کوئی ڈراتا ہے۔ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کا جو تباہ کن انجام ہوتا ہے اس سے ڈرنا ہوتا ہے، اس تباہ کن انجام سے بچنا اور ڈرنا۔ تو آگے پھر بتا رہا ہے کہ یہ جو اللہ ہے جس کے قانون مکافات سے ڈر کر میں کبھی بھی تمہیں قتل نہیں کروں گا، تو وہ اللہ کون ہے؟ آگے آیت کے آخر میں بتایا گیا، کیا یہ رہا ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو نشو نما دینے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا سسٹینر ہے، انہیں نشو نما دینے والا، انہیں ڈیولپ کرنے والا، ہر چیز کو نشو نما اور اس کو ڈیولپمنٹ دینے والا، یہ ہوتا ہے رب۔ تو کہتا ہے کہ اس کے قانون مکافات سے ڈرتے ہوئے کہ اگر میں نے کوئی ایسا جرم کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میری یہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اس لیے یہ جو جرم ہے قتل کا یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہ جو ہے قرآن کریم اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہا اس نے۔ تو اگین یہ دوبارہ سمجھ لیں کہ یہ جو تورات کے اندر جو واقعہ ہے قرآن کریم اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی ان کے عقیدے کے مطابق، اور انہی کے عقیدے کے مطابق دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد کی آگ میں دوسرے پہلے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی، حسد کی آگ میں کہ اس کی قبول ہوگی میری کیوں نہیں قبول ہوئی، لہذا اس کو قتل کر دوں۔ تو قرآن کریم یہ جو واقعہ ہے جو جیوز کے ہاں مشہور تھا، قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر کے ان کو بات سمجھا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصل ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔